آپ میڈیا پہ قدغن لگائیں، انٹرنیٹ کو آپ بند کریں، آپ جو کچھ بھی کریں گے آپ کی دال نہیں گلنے والی۔ ہم ایک یوم سیاہ منانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک یوم سیاہ ہے وہ کیونکہ ہمارے سے ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف جس کو 2,60,00,000 ووٹ ملا 8 فروری کو، اور ہمارا مینڈیٹ چھین کے سیاسی زندہ لاشوں کو دیا گیا جو کہ اب ان کا بوجھ نہیں سنبھالا جا رہا، تو ہم نے پورے پاکستان میں اس کے لیے ایک پرامن احتجاج کا ہمارا پلان ہے۔ اس کے لیے لاہور میں ہم نے اپلیکیشن دی، اس اپلیکیشن میں اور آج دن تک ڈی سی لیت اللہ سے کام لیتے رہے، ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو تھی، پھر ہم ہائی کورٹ میں گئے، کل پرسوں ہماری ہائی کورٹ میں ڈیٹ ہے کیونکہ کل چھٹی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں، یہ کیوں ڈرتے ہیں؟ جب یہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس لوگ نہیں ہیں، پنجاب کے لوگ ان کے ساتھ نہیں آتے، تو ہمیں جلسے کی اجازت دے دیں۔ ہم تو ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کوئی دنگا فساد کرنا ہے، یہ لاہور کو اور پنجاب کو بند کر کے خود غیر یقینی صورتحال پیدا کرتے ہیں۔ میں اس حکومت کو چیلنج کرتا ہوں، اس سو کالڈ حکومت کو، کہ ہمیں 8 فروری والے دن پنجاب میں کسی جگہ بھی جلسہ کرنے دیں، آئیں ہمارے ساتھ، ہمیں لاہور کی کسی جگہ پر بھی یہ دے دیں، ایلوسی دے دیں، کو لگ سمجھ جائے گی۔ یہ سمجھتے کیا ہے اپنے آپ کو؟ ہاں ایک شرط ہے، کنٹینر نہ کھڑے کریں، اپنی یہ جو ریاستی جبر ہے پولیس کے ذریعے یہ نہ کریں۔ اور میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ اس خط میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو کروڑ کے حقوقی حلقے پیش کر رہے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس خط کا اثر ہوگا، اس خط کا اثر ہوگا، اور ہم اس خط کو، خان صاحب کے خط کو اون کرتے ہیں، اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ خط لکھا ہے، اپنے ملک کی صحیح صورتحال کی عکاسی کی گئی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 8 فروری اس ملک کی تاریخ میں یہ جو 2-3 واقعات ہو چکے ہیں، جس میں سقوط ڈھاکہ سے لے کے آج دن تک جتنے واقعے ہوئے 8 فروری ان میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے، جب ایک ایسی جماعت جس سے آپ نے نشان چھین لیا، جس کے کینڈیڈیٹس کو آپ نے پابند سلاست کیا، جن پہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اس کے باوجود ان کے لیڈرز کو اندر جیل میں رکھا، اور ان کی بانی جن کی وجہ سے ہمیں ووٹ ملا ہے ان کو جیل میں رکھا، اور یہ سمجھا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور عوام نے پہلی دفعہ لوگوں نے ان کے منہ پہ تماچا مارا، اور پاکستان تحریک انصاف کو ریکارڈ ووٹ ملا، اور 11 بجے کے بعد انہوں نے RO کے ذریعے فارم 47 والا ایک ڈاکہ ڈالا اور ایک شرمناک کام کیا، جس کی مثال ابھی تک پنڈی کا جو کمشنر ہے وہ ابھی تک غائب ہے، جب اس کا ضمیر جاگا تو اس کو غائب کر دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہماری اسپیشل سیٹس پہ ڈاکہ ڈالا۔ ہم اسمبلی کے اندر بیٹھے کہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو، لیکن ہم بیٹھے کیوں ہیں کہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو؟ ہم اسمبلی میں ہمارے چیئرمین بانی PTI نے اسی لیے ہمیں بٹھایا ہوا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے اسمبلی چھوڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم آلریڈی 2 دفعہ چھوڑ چکے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہمارے ورکرز پہ کل رات سے انہوں نے شروع کر دیے ہیں چھاپے۔ خان صاحب کے قریبی عزیز ہمارے خان صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، مدثر مچھیانا، ان کے گھر کی تو CCTV فوٹیجز بھی ہمارے پاس پہنچ چکی ہیں۔ یہ دوبارہ فسطائیت پہ ایک عورت کارڈ کھیلنے والی وزیر اعلیٰ، جن کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دفاع میں ایک عورت کارڈ کھیلتی ہیں۔ حکومتی کارکردگی تو آپ کی یہ ہے کہ عورتوں کے گینگ ریپ میں 5% اضافہ ہوا ہے۔ عورتوں کے لیے آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ دھی رانی پروگرام کے لیے 1 لاکھ روپیہ جب آپ نے رکھا تو آپ نے بورڈ لگوا دیے گلبرگہ اور ڈیفینس میں، اور اتنا کمپلیکیٹڈ آپ نے پروگرام رکھا کہ کوئی شریف آدمی آپ کے اس پروگرام سے استفادہ نہیں کر سکتا، اور ادھر سے آپ ظلم کر رہی ہیں لوگوں کی ماؤں بہنوں کو، آپ نصیب نہیں ہے۔ آپ کو شرم کرنی چاہیے۔ ایک عورت کے ناطے آپ نے کہا تھا کہ خواتین ہماری ریڈ لائن ہے، ویسے وہ انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا، ان ادر سینس وہ ریڈ لائن ہی تھی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑی تعداد میں خواتین نے ووٹ دی۔ دوسری بات،
ایک بڑی چمگوئیاں ہو رہی ہیں، ایک حکومتی حلقوں سے بڑے عجیب عجیب بیانات آ رہے ہیں، جو کہ خان صاحب نے خط لکھا آرمی چیف صاحب۔ دیکھیں میں آپ کو ایک سیدھی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک بچی اپنے قبضہ لینے کے لیے جب ناجائز قبضہ اس کی زمین پہ ہوا تھا تو وہ آرمی چیف کو خط لکھ کے اپنا قبضہ چھڑوا سکتی ہے، تو کیا سابق وزیر اعظم خط نہیں لکھ سکتا؟ اور انہوں نے بحیثیت جماعت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو کانٹیکٹس ہیں اگر آپ خط کے پڑھیں تو پاکستان تحریک انصاف نے پاک فوج کی قربانیوں کو اور پاک فوج کو ہم نے یکجہتی کا اظہار کیا ہے خان صاحب کی طرف سے، اور ہم دوبارہ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ آپ لوگ ان سیاسی زندہ لاشوں کا جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کو اتاریں، یہ آپ کو بدنام کر رہے ہیں۔ بیسیکلی اس خط کا جو لبے لباب ہے یا روح ہے، میرے پاس وہ خط موجود ہے، اس میں تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے، تو اس میں دوسری رائے کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف جتنا کہ جو محب وطن بن کے اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دیتے پھرے اور ہمارے لیے یہ غداری کے سرٹیفکیٹ یہ دے رہے ہیں، کیا ان کے سربراہ نے اس وقت نہیں کہا تھا کہ یہ جو کنٹرول لائن پہ جو ہماری بنی ہے جب پاکستان اور ہندوستان بنا تھا یہ ایک غیر فطری لائن ہے؟ جب واجپئی آئے تھے کو بھول گیا جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی فوج نے میری پیٹھ پہ چھرا گھونپا تھا، کیا یہ بات ان کو